سب سے پہلے تو میں آپ صحافی حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جب بھی ہم نے آپ حضرات کو تکلیف دی حکومت کے موقف کے حوالے سے یا بلوچستان کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے انتہائی تعاون کیا اور وقت کو دیکھے بغیر اپنے زحمت کر کے ہمارے پاس آئے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ اوشاب میں پیش آیا ہے جس سے ہم سب دکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سارے رہنے والے لوگ اس دکھ میں جو ہے لوائقین کے ساتھ شریک ہیں۔ اس میں جتنا بھی اس افسوس کا اظہار کیا جائے اس واقعے کا، میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ ہماری تمام ہمدردیاں لوائقین کے ساتھ ہیں۔ پہلے دن سے ہی ہم نے تمام انتظامیہ کو آرڈرز دیے تھے کہ لوائقین کے تمام خدشات، لوائقین کے تمام تحفظات اور ان کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کی جائے۔ حالانکہ اس اعلیٰ سطح کے افسران جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، ان کی سربراہی میں اس چیز کو ڈیل کیا گیا اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، ان سے بات چیت کی گئی کہ ان کے مسئلے حل کیے جائیں۔ ریاست ماں ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کرے، اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ان کا انصاف بھی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ عناصر ان کو ملکی مفادات، صوبے کے مفادات اور اپنے غریب عوام کے مفادات سے زیادہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات عزیز ہیں۔ وہ ہر چیز کو سیاست کی نظر کر کے اپنی ریاست، حکومت اور اداروں کے لیے مشکلات کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اور جہاں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ ظلم ہوگی، زیادتی ہوگی، ہم جس طرح پہلے بھی جیسے آپ لوگ کے سب کے علم میں ہے کہ تربت میں ایات بلوچ کا واقعہ آیا، جس کو آج تک پولیٹیکل پارٹیز پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو رسوا کرنے اور بدنام کرنے کے لیے ہر فورم میں لوگوں کو حقیقت بتانے سے گریز کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایات بلوچ کے ساتھ ظلم ہوا، ایات بلوچ کو ایک ریاستی ادارے کے اہلکار نے مارا، سب نے جو ہے قومی اسمبلی میں، انٹرنیشنل فورمز میں اس کو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ خدا نخواستہ اس میں ریاست شامل ہے۔ ریاست نے اپنے ایکشنز دکھائے، وہ جس ادارے کے لوگ تھے وہ پکڑے گئے، وہ گرفتار ہو گئے اور ان کو سزائے موت بھی ہو چکی۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں ریاست اپنے لوگوں کو انصاف فراہم کرے یا کوئی قدم اٹھائے، آپ لوگ صحافی حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ریاست اور ادارے کے ساتھ مثبت کاموں میں، صحیح کاموں میں جو جا رہے اس کو ہائی لائٹ بھی کریں اور دنیا کو یہ پیغام بھی دیں کہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارے ادارے جو ہے ملک میں چاہے سیکیورٹی کا معاملہ ہو، کسی معاملے میں وہ اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ڈنک کا واقعہ پیش آیا، ادھر جو ہے بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ریاست ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، حکومت ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ آپ سب نے دیکھا سب نامنیٹ لوگ سب گرفتار ہو گئے۔ ریاست کسی کے ماتحت نہیں ہے، ریاست مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھتی ہے۔ لیکن میں اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے آپ اپنی زیادتی کا ازالہ کرنے، اپنے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر خامیوں کو دور کریں، اپنے مطالبات جو جائز ہیں ان کو منوا لیں، لیکن ان عناصر کے ہاتھ میں بالکل نہ آئیں جو آپ کی پیاروں کی لاشوں پر اپنی سیاست کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے لیڈرز جو خود بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، بیرون ملک زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ یہاں ایک پیغام بھیج دیتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے اپنی ریاست کے اور اپنی حکومت کے نظام کو مفلوج کریں تاکہ اس سے آپ کی ریاست کو اور آپ کی حکومت کو نقصان پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب بھی اس معاملے میں پولیٹیکل پارٹیز کی ہمدردیاں نہ لوائقین کے ساتھ ہیں، نہ لوائقین کے مطالبات کے ساتھ ہیں۔
ارگ کے جو ہے سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں، وہ اس آڑ میں ان لاشوں کے، ان معصوم لوگوں کی جن کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، ان معصوموں کی لاشوں پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے لوائقین سے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں، ACS اوم صاحب کمشنر کوئٹہ ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں، ان کے کافی مطالبات کو ہم نے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مان بھی لیا ہے۔ اس تمام واقعے کو دیکھنے کے لیے، اس کے محرکات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں ہوم منسٹر ہوں گے، جس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، جس میں جس کی ضرورت کمیٹی میں لوگوں کو بھی شواہد اکٹھے کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ہم اس کمیٹی میں اگر اس میں کوئی ادارہ قصوروار ہوتا ہے، کوئی شخص قصوروار ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ FIR ایک قانونی چیز ہے، FIR کے بغیر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا باڈی کی ضروری ہے کہ آپ جو الزامات لگا رہے ہیں آیا پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ چلے کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا جو ریاستی اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ درست ہیں۔ تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا جا رہا ہے، تعاون نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کیس کو ایک منطقی انجام تک لے جائیں۔ میں ابھی بھی آپ میڈیا کے دوست، تمام پاکستان کے لوگوں، بلوچستان کے لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ لوائقین آ جائیں، لوائقین گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں، ان کے جو خدشات ہیں وہ تمام دور ہو چکے ہیں۔ خدشات جو دور نہیں ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذاتی مفادات ہیں، جو ان کو حکومت کسی طریقے سے ان عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ جہاں تک DC ان کا ایک مطالبہ ہے کہ تاج بی بی اور ان کی فیملی کے لوگوں کو تحفظ دیا جائے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ACS اوم صاحب کو کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں جتنی بھی ان کو سیکیورٹی ضرورت ہے وہ سیکیورٹی آپ ان کو فراہم کریں۔ DC ڈپٹی کمشنر کے خلاف انکوائری کا کہا گیا ہے، اگر لوائقین کی تحفظات ہیں اور لوائقین سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، بالکل اس کی تحقیقات ہوگی، یہ کمیٹی بالکل اس کی تحقیقات کرے گی، اور یہ حکومت ضلعی انتظامیہ کے ذریعے یقین دلائے گی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فیملیز اپنے علاقوں میں جا کر آباد ہوں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کی توسط سے لوائقین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پیارے جو شہید ہو چکے ہیں ان پیاروں کو احترام کے ساتھ، ان پیاروں کو عزت کے ساتھ دفنائیں۔ آپ کے مطالبات، آپ کی حکومت ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، بیٹھ کے حل کرے گی۔ آپ کے مطالبات کو جو میں نے آپ کو کہا اکثر تقریباً تمام مطالبات حل ہو گئے جو مناسب ہیں اور جن کے ہیں، باقی وہ مطالبات جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا ان کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے، کسی کو جو ہے اپنی سیاست آگے لے جانی ہے، کسی کو عوام کو خوار کرنا ہے، کسی نے عوام کو حکومت کی اس مشینری کو وہ کرنا ہے، ان عزائم کو، اور کسی کو اگر اس احتجاج کے آڑ میں باہر جانا ہے اور باہر دنیا میں رہنا ہے کہ ان لاشوں کو استعمال کر کے، تو حکومت ایسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ ہم اپنے لوائقین کے ان کی لوائقین کے ساتھ ہیں، لوائقین کے ساتھ ہماری مکمل ہمدردیاں ہیں، لیکن لوائقین سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کے شکنجے میں نہ آئیں، ان کے کھیل میں نہ آئیں، اور آ کے حکومت آپ کی ہے، حکومت آپ کے لیے بیٹھی ہے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھی ہے، اور حکومت نے آپ کے مسائل حل بھی کیے ہیں، تو آ کر آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ہمارے جو پیاروں کے لاش پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیں۔ اچھا زیاد صاحب، انہوں نے ان کا اہم مطالبہ یہ ہے کہ FC کو بلوچستان سے ہٹایا جائے، اس پر کتنا غور کیا آپ نے؟ FC کو بلوچستان سے ہٹایا جائے، نکالا جائے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہو، ہم سب سے زیادہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، آپ لوگ کا کام یہ صبح سے شام تک چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے خطے کے حالات، ہمارا ہمسایہ ملک جو 20 سال سے میرے خیال میں دنیا کی تمام طاقتیں